محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کو سامنے رکھیں گے تو ہم بچیں گے. اگر ہم اس پہ کمپرومائز کر دیں گے تو پھر ہماری بچت کوئی نہیں ہے. کوئی شخص ایک توہین رسالت کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ لگتی ہے 295C. آپ اس دفعہ کو جو کہ ایک جرم ہے، آپ اس جرم کو ایک بوٹل میں ڈالتے ہیں اور اسے پرفیوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 295C کا عادی بنایا جا رہا ہے ایگزیکٹلی تاکہ ہمیں اب آئندہ کوئی اس کی خلاف ورزی یا توہین مذہب، توہین رسالت، دیٹس اے نارمل ایشو. یہ ایک نارمل ایشو ہم اس کو روٹین میں لے لیں. یا ہم تو چلو اسٹرکٹ ہے نا جی. ہماری آنے والی نسل، بچے زیادہ فالوورز ہیں، ہماری آنے والی نسل جو سی ہے نا، وہ اس کے لیے، ان کو لیے، یہ ہمارے لیے نہیں بنایا گیا 295C کا پرفیوم. یہ میرے لیے یا شاہ صاحب کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ آپ کے گھر میں بیٹھے ان چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا جو اپنے موبائل پہ رجب بٹ کے ولاگز دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی ناموس کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہماری جان، مال، عزت، آپ لوگ کوئی بھی ہے، ہماری جان جاتی ہو جائے. یہ لوگ اسے معاف جو کر رہے ہیں، ان کو اختیار ہے اس سزا کا معافی کا رخ کرنے کا. اس کا کلمہ پڑھ لیا گیا. میرا نہیں خیال کہ بچے گا. آپ تمام لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری دونوں کی طرف سے، محمد اویس سہروردی صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی ہزاروں عیدیں دکھائے اللہم آمین. اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی خوشیوں میں نا اپنے غریب پڑوسی، غریب محلے دار، غریب رشتہ دار، غریب واقف، غریب ملازم، سب کا خیال رکھیے گا. عرض یہاں پر شاہ جی، یہاں پر اور بھی کہ اللہ پاک آپ کو ناموس رسالت پر پیرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ایسا پیرا دے کہ جو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں فرقان شاہ اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، یہ رجب بٹ والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو بلا وجہ ہی بے گناہ اور اس طرح پتہ نہیں کیا ان کی پرابلمز ہیں یا کیا انٹرسٹ ہے. میں کسی کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آج میں نے نا ہر چیز، ہر انسان عقل کل کا مالک نہیں ہوتا. آج میرے ساتھ میرے ایک بڑے پیارے بھائی، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے ہر دل عزیز شخصیت ہیں، محمد اویس سہروردی صاحب. آج میں نے ان کو زحمت دی ہے کیونکہ یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے مختلف ان کا سلسلوں کے، یہ خود بتائیں گے کہ ان کا کس سلسلے سے تعلق ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان سے بھی مشورہ کر لوں کہ یار یہ جو 295A 295C جون سی ہے، یہ اس کے بارے میں جو رجب بٹ پہ باتیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں نے کہا میں اپنے بھائی سے بھی بات کر لوں، مشورہ کر لوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم. خیریت ہے. اویس بھائی، یہ ذرا ایک چیز کلیئر کریں. یہ عوام میں نا ایک عجیب سا ڈویژن ہو رہی ہے اوپر سے، بلکہ کچھ اہل تشیع کے جو علماء کرام ہیں، میں نے ان کا انٹرویو سنے ہیں، وہ بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں. جی یہ اہل تشیعوں کی باتیں کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹروورشل بتایا. کیا ایسی بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور ہے جو اس نے پرفیوم لانچ کیا تھا؟ کیونکہ اگر اس نے پرفیوم اکیلا لانچ کیا ہوتا نا نمبر لکھ کے، تب بات اور تھی. جو اس نے ساتھ بیان دیا نا تفصیلی، اپنے وہ جو تھے روحانی والد استاد سدھو موسے والا، ہاں جی، وہ روحانی والد ہی ہے نا ان کے. جی بالکل، استاد روحانی والد ہوتا ہے ان کے بقول. تو ان کا اب آپ بتائیں. اچھا جی شاہ جی، بات اس میں یہ ہے کہ میں بینگ اے مسلم، جب ہم اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہمیں مسلمان، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو گھروں میں ہمارے سبق دیا جاتا ہے، وہ ایک ہمیں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت ہے. اور جب محمد رسول اللہ، جب تک وہ نہیں نہ مانیں گے تو وہ نہیں ہوگا. زندگی میں جس جگہ سے مرضی گزر کے آ جائیں، وہاں سے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کو سامنے رکھیں گے تو ہم بچیں گے. اگر ہم اس پہ کمپرومائز کر دیں گے تو پھر ہماری بچت کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہماری کہتے ہیں کہ جان، مال، اولاد، ہر چیز سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں اس بات پر آپ کے ایک بات سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرمایا. بارگاہ رسالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات عرض کروں، آپ کو ناگوار نہ گزرے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ عمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے عزیز سمجھتا ہوں، ماں سوائے کہ مجھے میرے ماں باپ آپ سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے کہا، او ہو عمر، ابھی تمہارا دین مکمل نہیں ہوا، تم ابھی مکمل طور پہ دین میں نہیں داخل ہوئے.
تو فی الودی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو آپ کی روحانی علاج فرمایا، تو آپ اسی وقت کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں فیل کر رہا ہوں کہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے آگے نہ مجھے اپنے ماں باپ ہیں، نہ مجھے اپنے بیٹے، نہ میری بیٹیاں، نہ میری اولاد، نہ میرا کوئی بھی رشتہ یا کائنات کی کوئی بھی چیز مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اچھا اب آتے ہیں جی رجب بٹ کی طرف۔ رجب بٹ نے جو 295 کا ایک مذاق اڑایا یا ایک چیز اس نے ایک بڑے آرام سے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پرفیوم ہی کیوں لانچ کیا گیا؟ رجب بٹ کسی برانڈ کا نام تو نہیں ہے کہ کوئی برانڈ پہ جہاں پر شلوار قمیضیں رجب بٹ کے نام سے بکتی ہیں، یا جیسے ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں بہت سارے برانڈ ہیں اور بہت سارے سیلیبریٹیز نے، یا جے ڈاٹ جون سا ہے وہ بھی انہی کا، تو خیر یہ کوئی رجب بٹ ایک برانڈ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک 295 ہی ایک پرفیوم لانچ ہوتا ہے، اور یہ پرفیوم کیوں 295 شاہ صاحب میرے خیال میں آپ کئی دفعہ بتا چکے ہیں اپنے ویورز کو کہ 295 ہے کیا۔ 295 توہین رسالت پر جب کوئی شخص، اللہ نیست و نبود کرے اس شخص کو جو توہین رسالت کرے، توہین رسالت جب کوئی شخص ایک توہین رسالت کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ لگتی ہے 295 آپ اس دفعہ کو، جو کہ ایک جرم ہے، آپ اس جرم کو ایک بوٹل میں ڈالتے ہیں اور اسے پرفیوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کس مافیا کے ساتھ ہیں؟ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں۔ اور وہ خوشبو اب ہر بندہ 295 بتائے گا، میں نے آج 295 بتایا جائے گا رجب بٹ کی، میں نے 295 توہین مذہب کی ایک 295 کی ایک پرفیوم وہ میں آج لگا کر آیا ہوں۔ اچھا اب یہ 295 سی، جب 295 کی یہ بوٹل جو سی ہے، جب جتنا اس کا فین فالوئنگ ہے اس کو ہر بچے کے ہاتھ میں یا ہر گھر میں چلی جائے گی نا، تو 295 ہر چیز، ایک چیز جو ہمارے پاس حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، کل کو جب ہمارے ٹگر چلے گا ہمارے موبائلوں پہ یا ہمارے کسی جگہ پہ 295 کی خلاف ورزی یا کچھ بھی ایسا آئے گا نا، تو ہمارے لیے وہ ایک ایسی ہے جیسے ایک پرفیوم، ایک روٹین بنا دیا گیا اس کو۔ تو اس کا آپ کی بات سے جو میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک لابی ہے، لابی کا پورا نام نہیں میں لیتا، لابی کہتا ہوں۔ ہاں جی لابی ہے، یہ ایک ٹیسٹر ہے جو ہم مسلمانوں کو شاید لگایا جاتا ہے، ہر 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 3 ماہ بعد ٹیسٹر لگا کے۔ اب ہمیں یہ پرفیوم بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں 295 کا عادی بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں اب آئندہ کوئی اس کی خلاف ورزی یا توہین مذہب، توہین رسالت، دیٹس اے نارمل ایشو، یہ ایک نارمل ایشو ہم اس کو روٹین میں لے لیں، یا ہم تو چلو اسٹرکٹ ہے نا جی، ہماری آنے والی نسل، بچے زیادہ فالوورز ہیں، ہماری آنے والی نسل جو سی ہے نا، وہ اس کے لیے، ان کو لیے، یہ ہمارے لیے نہیں بنایا گیا 295 کا پرفیوم، یہ میرے لیے یا شاہ صاحب کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ آپ کے گھر میں بیٹھے ان چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا جو اپنے موبائل پہ رجب بٹ کے ولاگز دیکھ رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ان کا برین واشنگ کرنے کے لیے، ان کا فیوچر پلاننگ کرنے کے لیے شاہ صاحب بنایا گیا۔ اچھا اب بات یہاں پر آ جاتی ہے توہین رسالت، ہم لوگ اتنا کیوں کلپتے ہیں؟ ہمارا بنتا ہے شاہ جی، ہمارا کیوں نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہی تب ہیں کہ جب ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر دنیا کی چیز سے زیادہ عزیز ہو، اللہ آپ کی زندگی کرے۔ اب بارگاہ رسالت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے۔ میں ایک بات یہ یہاں پر شاہ جی آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، آپ کے صاحبزادہ گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر آپ سے کسی بات ڈبیٹ کرتے ہیں کہ، اور آپ سے کہتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ ارشاد فرمایا یا یہ بات ہوئی ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو ان کے صاحبزادے آگے سے صرف اتنے کہتے ہیں کہ بابا وہ کیوں کہا، مطلب ایک لفظ ہے نا کہ کیوں، تو آپ جو حضرت عمر فاروق اپنی تلوار کو میان سے نکال لیتے ہیں، اور نکالتے ہیں تو اتنی دیر میں والدہ درمیان میں حائل ہوتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ، انہوں نے سرکار کی بات پہ صرف کیوں کہا، انہوں نے کہا کیوں، اتنی گنجائش نہیں دی میرے دین نے مجھے یا میری محبت نے مجھے کہ میں اس کی کیوں بھی سنوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ حضرت عمر فاروق حضرت اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ آپ کے صاحبزادے 15 دن ہو جاتے ہیں گھر میں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اچھا وہ 15 دن سے اپنے گھر سے باہر، 15ویں دن کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ، جا کے سفارش کرواؤ تو تمہارا لیے معاملہ بنے، تمہارا والد تمہارے لیے، کیونکہ آپ جلیل القدر صحابی تھے، بہت جلال تھا آپ کے پاس حضرت عمر فاروق کے پاس۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بہت بات مانتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ آپ چپ کر کے اکیلے اٹھے گئے، جا کے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر بس کر یار، بہت ہو گیا، اتنی سزا کافی ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، بچہ گھر سے باہر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے نا ان کی آنکھ میں آنسو
آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا مجھے صرف ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا یہ بات کرتا کہ میں اگر اتنی بات تمہارا بیٹا کرتا تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر خدا کی عزت کی قسم تم نے تو تلوار نکالی تھی نا, اگر میرا بیٹا یہ بات کرتا تو میں اس کی گردن اتار دیتا. تو بھائی جان بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ 295 یا 295 اے ہو بی ہو سی ہو, بات یہ ہے کہ سرکار کی ناموس کے اوپر, آپ کی عزت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہماری جان مال عزت آبرو کوئی بھی ہے, ہماری جان جاتی ہو جائے. یہ لوگ اسے معاف جو کر رہے ہیں ان کو اختیار ہے اس سزا کا معافی دینے کا. بھائی جان جس بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک شاہ صاحب بات سنائی ہے, ایک لفظ کیوں تھا, یہ تو انکار نہیں تھا, اس میں کیوں کی شکل انکاری والی نہیں ہے, کیونکہ رجب بٹ نے یہ اقرار کیا ہے. ہاں جی, اس نے کہا ہے کہ جی میرے پہ 295 حالانکہ 295 سی ابھی تک کورٹ میں کہیں مجھے ایف آئی آر نہیں ملی. 295 اے کی اس کے اوپر ہو گئی ہے, ادھر ایک اب لاہور میں ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی 295 سی کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں ملی, لیکن وہ اس کا دعوے دار ہے اور اس نے اس کو بڑے تکبرانہ انداز میں, اور اس کا جو معافی کا انداز ہے نا وہ معافی کا نہیں ہے, وہ ایسے انداز ہے جیسے کوئی سلطان رہی کہہ رہا ہے سلطان رہی کہہ رہا ہے معافی دے دے. اس کے اندر شاہ صاحب سلطان رہی بول رہا ہے, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ رب ڈنڈے نہیں ماردا متا ماردا, اس کی نا مت بج گئی تھی, یعنی کہ گدڑ کی موت آئی تو وہ شہر کا رخ کر لیتا. اس کا کلمہ پڑھ لیا گیا, میرا نہیں خیال کہ بچے گا انشاءاللہ. جو بھی لوگ قانون اپنا رستہ لے گا, قانون اپنا رستہ لے گا, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکلے گا. نہیں تو بہت سارے پاگل اس زمانے میں پھر رہے ہیں, کوئی کسی سے سلمان تصیر جیسے اور واقعات جو ان سے ہیں وہ ہماری نظر سے گزرتے ہیں. ہلکی بات ہم کر نہیں سکتے, ہماری مجبوری ہے, ہم نے مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, قیامت کے دن سرکار شفاعت. جو بندے, جو شاہ صاحب کا سوال ہے کہ جو دوست کہتے ہیں کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں تھا, یا تھوڑی سی نرم بات کریں. بہت سارے لوگ مجھے شاہ صاحب آف دی کیمرہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نرم کریں. میں یہ اس جگہ پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری بخشش کروانے جائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے, آپ جب بخشش کروا رہے ہوں گے, اگر وہ ہماری طرف دیکھ کے ذرا نرم رویہ, اللہ کی بات کو سن کر, یا جتنے ہم گناہ گار ہیں اپنے اندر نظر مارے, تو سب کو پتا ہے اگر ذرا سا نرم رکھ لیا نا تو اس دن آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ہم نے نرم رویہ رکھا تو ہمارا کیا حال ہونا تھا, تو یہاں پر کیا حال ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے مجھے, میں اس قابل تو نہیں. ہمارا یہ پروگرام جون سا ہے نا یہ چلنا ہے عید والے دن انشاءاللہ, پرسوں بشرطے زندگی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو اب نا میں نے مذہبی طریقے سے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں آپ لوگوں کو بچا رہا ہوں کہ یہ دنیا داری میں دین کی نالج کی آپ لوگوں کے پاس کمی ہے, میرے پاس بھی بہت, میں تو بالکل ہی جاہل ہوں دین کے معاملے میں. لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا. ٹرولنگ کریں جو میری ذات کی حد تک جو مجھے کہنا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں کہ آپ کی آخرت ڈسٹرب ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, بھائیوں کا. لیکن خیال کریں, شاہ صاحب کی بات بہت بڑی ہے, اپنا ایمان بچائیں, رجب بٹ نہ بچائیں, اپنے بچوں کی سمپتی یا کوئی چیز ایسی مت بچا لیں جو آپ کے لیے آخرت میں آپ کے لیے باعث شرمندگی ہو. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں, اور کمنٹ باکس میں بتانا ہے, کوئی بات بری لگے تو لکھ دیا کرے, میں برا نہیں بناتا. میں یہ پروگرام نا اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہوں, اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, مسلمانوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں. اگر وہ لوگ 295 اے 295 سی کو چھیڑخانی کر رہے ہیں نا, تو اب میں ریگولر لوگوں کو اویئرنیس دوں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا اور ان کا دفعات کے مقاصد کیا ہیں. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت میٹھی عید مبارک. پاکستان زندہ باد.